الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ٹی وی ون یو ایس اے پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں جس کا نام ہے ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین ہے، آپ کا جو عرس مبارک ہے، آپ کا وصال مبارک ہے، وہ ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے ہم آج کے یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی فضیلتیں اور عظمتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید میں دی، اور سورہ نور کے 2 رکوع آپ کی برات میں نازل کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، اور آپ ہی کی گود مبارک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اور آپ ہی کے حجرے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ امت محمدیہ تک عورتوں کے مسائل اور چوتھائی دین جو کہ احادیث کی صورت میں مروی ہے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا، اور آپ امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدثہ اور فقیہہ ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی شان مبارک کے عنوان سے ہم آج کے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اور معروف عالم دین، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے چیئرمین حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت نوازش جناب۔ ڈاکٹر صاحب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم مومنوں کی ماں ہیں، آپ کے وصال مبارک کی مناسبت سے ہمارا یہ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، تو ہمیں سیدہ کے خاندانی پس منظر، آپ کے بچپن کے واقعات اور آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، علامہ پروفیسر سجاد رضا مدنی صاحب، آپ نے ضیاء رمضان کے عنوان سے روزانہ ہی رمضان کی روشنی امریکہ کے اندر تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج آپ نے امت کی عظیم ماں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور کردار اور ان کے فضائل اور اوصاف کا جو تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا، اس حوالے سے آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے ماشاءاللہ۔ ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، لیکن یہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھیں، یعنی اللہ پاک نے ان کو غیر معمولی ذہانت سے نوازا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس اعتبار سے باپ بھی جلیل القدر صحابی، والدہ ماجدہ بھی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، محبت سے حمیرہ کے نام سے بھی حضور بلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے بانجے کی نسبت سے ہے، حالانکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کی جو زوجیت کا شرف بخشا گیا، نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں تھیں، تو 25 سال وہ اکیلی خاتون حضور کے نکاح میں رہیں۔ ان کے وصال کے بعد پھر حضور نے ایک اور زوجہ کو، ایک اور عورت کو زوجیت کا شرف بخشا، وہ 3 مہینے تک زندہ رہیں۔ پھر 9 حضور کی ازواج جو ہے حضور کی حیات مبارکہ تک زندہ رہیں۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے چھوٹی ہیں، یہ حضور کے نکاح میں آئیں، اور میں اس وجہ سے بھی خوش ہوں کہ آپ نے اس عظیم ماں کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے، جن کی طہارت و پاکیزگی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بچپن میں ہی قرآن حکیم کی کو آیت ان کے ذہن میں پڑ جاتی تو اسی وقت ازبر ہو جاتی۔ حضور کا ارشاد مبارک کو ان کے سنتی تو وہ اسی وقت یاد ہو جاتا، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے کہ عائشہ، جو تنہائی میں گھریلو ہماری گفتگو ہو تمہیں اجازت ہے کہ پبلک کر دو اس کو، کیونکہ یہ امت کی تعلیم کے لیے، حضور کا گھر، حضور کی تنہائیاں، یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خذوا نصف دینکم عن ہذہ الحمیرہ، آدھا دین میری حمیرہ سے، عائشہ سے سیکھ لو۔ احادیث نبویہ کے ذخیرے میں سے
2210 احادیث ایسی ہیں جو امت تک پہنچی ہیں صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسل سے، ان سبحان کے اللہ۔ ذریعے سے، واسطے سے. اور وہ احادیث ہیں ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. وہ احادیث ہیں جہاں دوسری بیوی بھی ہو تو جو دو خواتین ایک گھر میں ہوں سوکن کی حیثیت سے، تو ریلیشن شپ کیسا رکھنا ہے یہ رہنمائی فراہم کرتی ہیں. تو ڈومیسٹک لائف، ڈومیسٹک ایشوز اور گھر کے ماحول کو کس طرح پرامن رکھنا ہے اور میاں بیوی کی محبت، یہ ساری احادیث جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے امت کی خواتین کو اور حضور کے غلاموں تک یہ پیغام پہنچا ہے. تو اس وجہ سے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جتنا ہماری خواتین پڑھیں گی ان کے لیے اسی میں روشنی اور رہنمائی ان کو نصیب ہوتی رہے گی. یقیناً ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت، آپ کا کردار مشعل راہ ہے، اور انہیں سیدہ کی سیرت و کردار سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ مس انفارمیشن کا دور ہے، اور مسلمانوں کو اپنے دین سے بھٹکانے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے استعمال کیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے سازشی نظریات جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. خاص طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے اسلام میں، جو آپ کو ایک اساسی حیثیت حاصل ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. دو چیزیں ہیں، میں ایک تو بریک سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں، اور دوسرا جو سوال ہے آپ کی کم عمری میں شادی والا، وہ میں انشاءاللہ بریک کے بعد آ کر آپ سے پوچھوں گا. تو واقعہ افق کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور قرآن مجید میں آپ کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ان کا پس منظر کیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا کہ جو ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے کر کے جی کفار اور منافقین تو پراپیگنڈا اسلام کے خلاف کرتے ہیں، ان کا وتیرہ ہے. جی کچھ سادہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر نالج نہ آنے کی وجہ سے، وہ ان کے ذہنوں میں کچھ بدگمانیاں پلتی ہیں. جی تو چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا پروگرام ہمارے کا، تو میں اس کو ویسے تو ڈیٹیل میں یہ آنسر کیا جا سکتا ہے. تو جی افق کا بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ پس منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریول فرماتے جی تو حضور اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ ٹریول میں لے لیتے اور قرآن اندازی کرتے. تو واقعی بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق میں حضور تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآ نکلا. اور وہ جب وہاں سے واپس حضور تشریف لائے تو راستے میں وہ ان کا ایک جو گلے میں ہار خواتین ڈالتی ہیں وہ گم ہو گیا. تو وہ لینے کے لیے گئیں اور واپسی سے قافلہ چل پڑا، اور جب چل پڑا تو جو ہے وہ واپس جب آئیں تو اس وقت تک قافلہ جا چکا تھا. جس صحابی کے اونٹ کے کجاوے میں انہیں بیٹھنا تھا وہ دور چلے گئے، کجاوے میں بیٹھی، اور دن کے وقت پھر تھوڑا سا لیٹ قافلے میں پہنچی. جو منافق تھے، ہپوکریٹس تھے، اسلام کے اندر سے دشمن تھے، صرف سیاسی برتری تسلیم کی تھی، انہوں نے پراپیگنڈے کا ایک جو ہے بازار گرم کر دیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بیوی جو ہے وہ ان کا کردار ٹھیک نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. تو یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی، تو بڑے عرصے کے بعد حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا. تو جو سینسٹیو طبیعت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی بات سے پھر بوجھل ہو جاتی ہے. وہ بیمار ہو گئیں، اجازت لے کر رسول اللہ سے اپنے والد گرامی کے گھر تشریف لے گئیں، اور وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اندر بھی پریشانی کے آثار تھے کہ لوگ میری زوجہ مطہرہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کی، 17 کے قریب آیات نازل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی، اور اس تردید میں ان کی برات کی. یہ جو افق ہے کہ بہتان گڑا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی، بہتان کی، اس جھوٹے الزام کی، اس پراپیگنڈے کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بھی پاک ہے، نبی کی گھر والیاں بھی پاک ہے، اور عائشہ صدیقہ اور مسلمان جو مسلمان تھے، اور جو آپ نے جملہ فرمایا نا کہ ڈس انفارمیشن اور لیک آف نالج کی وجہ سے ان میں جو بدگمانی آئی تو ان کو بھی جھنجھوڑا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا. جو کھرے سچے مسلمان تھے وہ یہ کہتے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں کوئی ایسی عورت تو آ ہی نہیں سکتی. تو آج اس اعتبار سے بھی آپ نے جو پروگرام رکھا ہے خوبصورت ہے
کہ جس ذات کی سیرت اور کردار قرآن بیان کر رہا ہو، ہم یہاں بیٹھ کر اور امریکہ میں رہنے والے اور دنیا بھر میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں حضرت عائشہ کی سیرت کا بیان سن رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ہمارا وقت کیونکہ محدود تھا اس کے باوجود کافی خوبصورت جواب ہمیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ بریک سے جب لوٹیں گے تو اسی عنوان پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر ہم مزید بات کریں گے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ہمارا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ آج ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے واقعہ افق پر ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ملحدین اور مستشرقین کی جانب سے اسلام کی اساسی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اسی میں کثرت سے ایک جو جھوٹ اور پروپیگنڈا بار بار دہرایا جاتا ہے، اور پروپیگنڈے کی آپ کو پتہ ہے کہ قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تہہ میں جانا پسند نہیں کرتے، اور ہمیشہ لوگ گوگل سے رہنمائی لیتے ہیں، جبکہ ہمیں جو شریعت کا حکم ہے کہ آپ جیسی جو دینی اور علمی شخصیات ہیں، جو اتھینٹک علماء ہیں، جنہوں نے باقاعدہ دین کے علوم کی تحصیل کی، انہی سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو میں آج کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ خدشات ہوں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مستشرقین کے مطابق ایک تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت ازدواج کا جو ایک سلسلہ ہے آپ کا، اس کی حکمتوں سے جو ہے وہ نظریں ہٹا کر معاذ اللہ اسے کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کثرت ازدواج کی کیا حکمتیں تھیں، اور اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسے جو ہے وہ اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً میری تو جرت نہیں ہو رہی کہ میں ان الفاظ کو سامنے زبان پر لاؤں۔ آپ میرا سوال سمجھ گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان دونوں سوالات کو سم اپ کرتے ہوئے مختصراً آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے جو ہے نا بہت شاندار اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ جب رمضان شریف گزر جائے تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہم کریں، یقیناً کیونکہ یہ جو تعدد ازواج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی، اس کے اوپر مغربی دنیا، مستشرقین، اورنٹیلسٹ، ملحدین بڑا پراپیگنڈا کر کے سادہ لو مسلمانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام واحد دین ہے جس نے شادی کے حوالے سے ایک تعداد مقرر کی ہے۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں شادیوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی، ایون کہ بائبل کہتی ہے کہ حضرت سلیمان ہی ہیڈ 700 وائفز، وہ ان کی 700 بیویاں، دس از اکارڈنگ ٹو بائبل، اس کا ورژن ہے۔ تو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ حضور نے شادیاں فرمائیں، تو اس میں اس کے پیچھے جو حکمتیں تھی وہ تعلیمی مقاصد تھے، تبلیغی مقاصد تھے، دینی مقاصد تھے، مشنری مقاصد تھے، کوئی معاذ اللہ جنسی معاملہ نہیں تھا جس کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مثلا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جو سیکسول انکلائنیشن ہے، جنسی رغبت ہے، یہ جو ہے 40 ایئرز کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 25 سال تک اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھتے ہیں جو 15 سال رسول اللہ سے بڑی ہیں، اور سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ صرف ورجن حضور کے نکاح میں آئیں کنواری تھی، اس کے علاوہ تو ساری ازواج مطہرات یا وڈو تھی یا ڈائیورس تھی۔ اب مثلا حضرت زینب جو ہے وہ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جب وہ حضور کے شرف میں حرم میں آئیں تو ان کی وجہ سے اس پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو تعدد ازواج پر تو متعدد حکمتیں ہیں، there is a certain جو ہے وہ reasons and there is a wisdom behind this theme کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں فرمائیں۔ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے جناب، وہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سے شادی کر لی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
9 سال کی عمر میں نکاح، 12 سال کی عمر میں رخصتی. جو ایج آف پیوبرٹی ہے نا، اڈلٹ ہوڈ جو بلوغت کی ایج ہے، اٹ ڈپینڈس اپان ڈفرینٹ فیکٹرز، کہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ایٹماسفیئر، آب و ہوا ہوتی ہے، اس کے اوپر خوراک کا تعلق ہوتا ہے. تو عربوں کے ہاں گرم آب و ہوا اور کھجوریں، یہ ساری چیزیں ارلی ایج آف پیوبرٹی آ جاتی تھی، بلوغت کی عمر جلدی آ جاتی تھی، وہ نابالغہ نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا. حضور کا ارشاد مبارک تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس ایک ریشمی رومال لے کر آئے تو مجھے پیش کیا، تو اس میں نے کھولا تو اس میں حضرت عائشہ جیسی کی تصویر تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی کو اپنی زوجیت کا شرف بخشے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، حضور نے ان سے عقد کیا، نکاح فرمایا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے دین کو بہت عام کیا. تو یہ جو پراپیگنڈا ہے کہ جی چھوٹی عمر میں ان سے شادی کر لی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منافقین، معاندین، ملحدین، مستشرقین کا الزام ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حضور نے عمر کے اس حصے میں یہ نکاح فرمایا ہے کہ جس میں کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں اس کے توقعات ہی نہیں کی جا سکتی. اس کے بیہائنڈ اتنا. اور پھر وہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں، اور 40 سال تک امت کو حدیث، فقہ، قرآن کی تفسیر، دینی مسائل کی توضیح اور تشریح وہ کرتی رہیں. اکابر صحابہ ان سے رہنمائی لیتے تھے. تو اس وجہ سے کر کے یہ صرف پراپیگنڈا ہے، اور وہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مقاصد کے ساتھ کے تحت یہ نکاح فرمایا، اور یہ اکیلی ہیں جو حضور کے نکاح میں آئیں. حضرت ابو بکر کی دعائیں اور گڑ گڑاہٹ تھی کہ اللہ کے رسول کے گھر کو میری بیٹی جو ہے وہاں جائے اور حضور اس کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمائیں. تو اس وجہ سے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صغر سنی یا عدم بلوغت نہیں، بلوغت کی عمر میں حضور نے نکاح فرمایا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی ذی شعور آدمی اعتراض نہیں کر سکتا. اور ان کے حضور کے حرم میں آنے کی وجہ سے کر کے دین کو کتنا فائدہ پہنچا ہے. مسلمان خواتین اور بیٹیوں کی سیرت اور کردار کس طرح سنوری ہے کہ پورے مدینہ طیبہ کا ماحول دین کے لیے، علم کے لیے، ہدایت کے لیے کاشانہ نبوت میں آتا ہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو روزہ رسول ہے، جہاں 70,000 فرشتے آ کر سلام محبت صبح اور شام کے وقت کرتے ہیں، وہ حجرہ عائشہ ہے، گنبد حضرہ، جہاں حضور آرام فرما ہیں، ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، حضرت ان کے پہلو میں، رسول اللہ کے پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہیں. یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کے نور سے ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے کردار کو بھی منور فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. علامہ صاحب، آپ نے مختصراً ماشاءاللہ سے ہمارے ذہن میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کے آپ نے ایک ساتھ جوابات دیے. خواتین و حضرات، علماء حقہ کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اس کی جانب بھی ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں. اور مستشرقین یا ملحدین کا ڈبل سٹینڈرڈ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہاں بروکلین، نیو یارک جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ روزانہ ایسے مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ ایک مخصوص مذہب کے، ایک مخصوص فرقے کے ہاں بہت کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے، اور یہاں چاروں طرف اس طرح کے مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ وہ انڈر ایج بچیاں جو ہے وہ اپنی گود میں بچے لے کے یا ان کا سٹالر لیتے ہوئے وہ گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی انسانی حقوق کی NGO یا کسی انسانی حقوق کے چیمپئن کی جانب سے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. اور اب چلتے ہیں، ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ہمارے ناظرین ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے ہم مطلوبہ جگہ جہاں انٹرویو دینے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہاں ہماری سلیکشن ہو جائے، اسی طریقے سے کسی خاص مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے، یا کسی کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خیر کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچے، یعنی اپنے مقاصد میں ہمیں کامیابی ملے، اس بارے میں ہمیں کوئی وظیفہ تجویز فرمائیے. جی بے شک، جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام قرآن حکیم میں سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی، ان میں ایسی بے شمار آیات ہیں جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ جو آدمی روزانہ پڑھے
یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ آپ جب کوئی اور انٹرویو، جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کوئی روزانہ یہ عادت بنا لیں کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کے وقت یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ، سبحان اللہ، یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ، اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم، یہ آپ وظیفہ بنا لیں۔ اور اگر اسپیسیفک ایک مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے دعائے حزب البحر پڑھ کر جائیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور 313 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ آپ پڑھتے رہیں تو جس مقصد میں بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور آپ ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں رابطہ کر کے وظائف مزید آپ اس کی اجازت بھی لے سکتے ہیں اور اپنی پریشانی کے مطابق جو ہے وظیفہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام بالکل اپنے اختتامی لمحات میں ہے۔ ہمارے بریک کے دوران اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے اور آخر میں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی جانب سے ڈونیشن اپیل کی جا رہی ہے، مختلف جو ہے وہ ضرورت مند خاندانوں کی ہمیں جو ہے وہ سٹوری شیئر کی جا رہی ہے، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل انسانی خدمت کا وہ فلاحی ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت رمضان المبارک میں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے وہ فوڈ پیکجز، فری فوڈ رمضان پیکجز وہ تقسیم کر رہا ہے۔ اگلے دن مجھے شکاگو سے خاتون کی کال آئی، انہوں نے کہا جی بلوچستان کو ساری این جی اوز اور چیریٹیز نگلیکٹ کرتی ہیں، وہ سب سے جو ہے وہ بیکورڈ علاقہ ہے۔ تو میں نے کہا جی اس وقت الحمدللہ بلوچستان کے اندر ہمارا رمضان پیکج چل رہا ہے، ماشاءاللہ، جو غریب فیملی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اس کے گھر کا جو راشن ہے وہ بنا کر عزت اور وقار کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہوں اور ان کا جو ہے، بلکہ عزت اور وقار کے ساتھ۔ تو آپ حضرات ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ادارہ یہ جو علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے ایکسکیوز می، تو یہ آپ کے ڈونیشنز کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مستحقین تک انشاءاللہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل امریکہ میں رجسٹرڈ ایک پراپر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو 501c3 کے سٹینڈرڈ کے تحت یہاں پر الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور ان کے تمام ڈونیشنز کا آڈٹ ہوتا ہے، علماء اکرام کی رہنمائی میں تمام امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے سامنے ہے، اور اس مبارک مہینے میں دنیا بھر میں خاص طور پہ پاکستان کے جو غریب اور نادار آپ کے مسلمان بھائی ہیں وہ آپ کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان کی خبرگیری کے لیے لازمی آگے بڑھیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج الحمدللہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت، آپ کی کردار اور آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ خواتین و حضرات، مجھے اپنے میزبان سجاد مدنی اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔